السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کو محرم الحرام کے حوالے سے بتاؤں گی۔ محرم کے بارے میں چند باتیں ہیں جو میں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں سب کور کروں گی۔ آپ کوشش کریں کہ پوری ویڈیو دیکھیں۔ تو اس کے اندر میں سب سے پہلے تو آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی کہ محرم کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور اس میں کرنے کے کام کیا ہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں جن سے اس مہینے میں ہمیں بچا جائے، اور کون سی روایات ہیں جو مشہور ہیں لیکن وہ غلط روایات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت کے اوپر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو روزے سب سے افضل ہیں ان کے بارے میں فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نبی پاک نے اس مہینے کی نسبت فرمائی اور فرمایا کہ سب سے افضل روزے رمضان کے بعد وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم روزے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری فضیلت قرآن مجید میں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا۔ وہ 4 مہینے جن میں جنگ و جدل جو ہے حرام ہوتی ہے، جن میں لڑنا، مشرکین بھی اس میں جو ہے نا نہیں لڑا کرتے تھے، ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ وہ 4 مہینے جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ تو قرآن مجید نے بھی اس مہینے کو محترم یعنی احترام والا مہینہ قرار دیا۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے دن جس شخص نے روزہ رکھا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ تو یہ دوسری فضیلت نبی پاک نے فرمائی ہے حدیث میں کہ روزہ رکھیں گے اگر ہم 10 تاریخ کا، تو عاشورے کا روزہ، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھیں۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو، جس کا مفہوم ہے حدیث کا، جس شخص کو یہ مہینہ ملے، جس کو یہ روزہ ملے، تو اسے چاہیے کہ ہم جو ہے وہ 10 محرم کے ساتھ 9 یا 10 کے ساتھ 11 تاریخ کا روزہ ملا لے، کیونکہ یہودی بھی اس مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے لیکن وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے مشابہت نہ ہو، اس لیے 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ تو بہتر ہے کہ 2 دن رکھا جائے، 9 یا 10، اور یا پھر 10 اور 11 تاریخ کا۔ اچھا، اگر کوئی شخص بالکل نہیں رکھ سکتا یا وہ صرف ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر وہ 10 تاریخ کا روزہ رکھے، اس لیے کہ اصل 10 تاریخ جو ہے اس کا روزہ فضیلت والا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں مشہور، کہ اس کے اندر آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو ہے نا معافی دی تھی، یا زمین پر اتارا تھا، یا قیامت آئے گی اس دن، یا بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو نجات ملی تھی آگ سے، یا بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لیکن یہ سارے من گھڑت ہیں۔ حدیث سے جس کا ثبوت ہوتا ہے وہ صرف یہی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو اس وجہ سے یہودی جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو بس یہ ایک روایت ہے جو صحیح ہے، مستند ہے، اس کے علاوہ تمام روایات من گھڑت ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ روزے کے حساب سے رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ دوسرا، یہ احترام والا مہینہ ہے، تو اس میں گناہوں سے ہم اس مہینے کے احترام کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ اس مہینے کی فضیلت ہم حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں جو کرتے ہیں زیادہ تر لوگ سبیل لگاتے ہیں یا پھر حلیم بناتے ہیں، اور تو اس کا کوشش کریں کہ یہ ان چیزوں سے بچا جائے، اس لیے کہ اس کا حدیث سے اور صحابہ کے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی روایات میں ہمیں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو جو بھی کام جو ہے دین میں نیا کام ہوتا ہے وہ بے اصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دین میں نئی چیز ایجاد کی جائے وہ مردود ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ اس کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسے ہی کر رہے ہیں، تو تب بھی نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم حلیم بنانے سے اور سبیلے لگوانے سے بچیں۔ کسی کو پانی پلانا یا کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں، تو بے شک ثواب کا کام ہے، لیکن ہم پورے سال کریں اور پورے سال کیجئے، پورے سال پانی پلائیے، کھانا کھلائیے۔ خاص اس دن نہ کریں، اس لیے کہ اس دن کرنے سے بدعت کی تائید ہوتی ہے، تو اس لیے اس دن ان کاموں سے بچا جائے۔ ویسے ہی کسی نے بغیر سوچے سمجھے اس دن بنا لیا حلیم یا کچھ ایسے، تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن اس دن کوشش کریں کہ ان چیزوں سے ہم بچیں۔ دوسرا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا اس دن شہادت ہوئی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ دن بہت زیادہ برکت ہے، یا یہ دن بہت افضل ہے،
اس دن کا جو ہے نا وہ حضرت امام حسین کی شہادت کے ساتھ اس کی نسبت لگانے کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہیں یا اس کو فضیلت دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو بہت بات کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی جو ہے بعثت میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے، بعثت ملنے سے پہلے بھی کفار اور یہود جو ہے اس دن کا، اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے روزے افضل ہیں، تو اس لیے کہ فضیلت والا پہلے سے مہینہ فضیلت والا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے لیے یہ محترم مہینہ جو ہے عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فضولیات، لغویات، بدعات سے ہم سب بچیں، اور جو اللہ تعالیٰ جس کام کا حکم دیتے ہیں ہمیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خوش ہوتے ہیں، سب سے زیادہ روزے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔